السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 331واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، جب سے یہ 1500 کی نوٹ پہ بندی آئی ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہر آدمی پریشان حال ہے۔ ہمارا پڑوسی بھی پریشان ہے، محلے میں رہنے والے بھی پریشان ہیں، چونکہ اس سے زیادہ تر پریشانی ان غریبوں کو ہے، بیچاروں کو، جن کو ابھی تک بینک کے اکاؤنٹ پتہ نہیں تھے، اور غریب اور مڈل کلاس کا جو طبقہ ہے وہی اس کے اندر پس رہا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے تمہارا میرا اب کیا فرض بنتا ہے، تمہاری میری ابھی کیا ذمہ داری بنتی ہے، آج میں یہ چاہتا ہوں وہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ہمارے پاس میں ایک موقع ہے اسلام کو ریپریزنٹیٹیو کرنے کا۔ ہمارے دوسرے جو برادران وطن ہیں، ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، کرسچن بھائی، ادر جو برادران وطن ہمارے ساتھ اس ملک میں رہتے ہیں، اب ہمارے سامنے چانس ہے، موقع ہے اسلام کو ریپریزنٹیٹیو ان کے سامنے کرنے کا، اور اس کا طریقہ کیا ہے میں آگے بتاؤں گا۔ چونکہ محترم بزرگوں، ایک بات یاد رکھو، اللہ نے اپنے نبی کے بعد، جیسے ہم لوگ 1000 مرتبہ بیان میں سن چکے ہوں گے، بولے پہلے امتوں کے اندر نبی کے بعد اگر کسی کو اللہ دین کی دعوت کا ذمہ دار بنا کے بھیجتا تھا تو اس کو پہلے نبی بناتا تھا اور پھر ذمہ داری دیتا تھا، مگر اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو داعی بنایا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے جو برادران وطن ہیں ان تک بھی اسلام کی، ایمان کی دعوت کو جا کر پہنچائے۔ اور محترم بزرگوں، ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے یہ جو دعوت کا مفہوم، یہ سمندر کے جیسا جو تھا، اس کو اتنا لیمیٹیڈ کر دیا، ہم اپنے اپنوں میں خالی دعوت دینے لگ گئے۔ لیکن اصل جو دعوت ہے، اللہ کے نبی کو جس دعوت کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، وہ پورے عالم میں اسلام کی اور ایمان کی دعوت کو پہنچانے کے لیے۔ اب اسی دعوت کو ہمارے غیر ایمان والے بھائیوں تک پہنچانے کا یہ بہترین موقع ہے، اپنے اخلاق کے راستے سے، اپنے پیار کے راستے سے، اپنے صبر و تحمل والے راستے سے۔ اور وہ کس طرح سے ہم پہنچا سکتے ہیں، اس کے پہنچانے کا بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے اخلاق کو دیکھو، آج کیا ہو گیا ہے ہندوستان کے اندر، خاص طور پہ ایک پوری مشنری ایسی ہے جس نے مسلمانوں کی شبیہ، مسلمانوں کی شکل و صورت کو ایک دم بگاڑ کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہمارے یہ بیچارے بھولے بھالے ہندو بھائی اور بھولے بھالے ہمارے جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں نان مسلمس، ان کے مائنڈ میں مسلمان بولے تو ایک اسپیشل شکل و صورت ان کے سامنے آ جاتی ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ مگر اب مسلمانوں کو اپنا دوسرا جو چہرہ ہے وہ دکھانے کا موقع ہے کہ بھائی ہم اپنے پڑوسیوں میں، چاہے ہمارا پڑوسی ہندو ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہمارے گھر میں اگر چاول اسٹاک میں رکھا ہوا ہے 50 کلو، 30 کلو، 20 کلو، اور ایسا ہوتا ہے عموماً گھروں میں، ہم اپنے پڑوسی سے پوچھے، ارے بھائی آپ کے گھر میں چاول ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو اپنے گھر میں سے ادھار دے 5 کلو، 10 کلو، ارے بھائی دیکھو تمہارے جب آئیں گے جب دے دینا، یہ جب تک ہمارے 5 کلو چاول رکھو، 10 کلو ادھار۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ بولیں گے نہیں نہیں یہ ہماری طرف سے رکھو تو وہ قبول نہیں کریں گے، تو یہ ایک حکمت ہے ان کو دینے کی۔ ان کے پاس میں دیکھو کیش ہے نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس میں ہے، کوشش کرو، گھر اڑوس پڑوس میں بوڑھے ہیں بیچارے، اگر ہمارے کوئی پڑوسی چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہو، اور ان کے گھر میں بینک میں جانے والا، لائن میں کھڑے رہنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں 2-4 جوان بچے ہیں، لڑکے ہیں ہمارے، ساتھ میں بھیجو، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، جا انکل کے ساتھ میں جا، یا ان کو ساتھ میں لے کر جا، رکشے میں بٹھا کے لے کر جا۔ کیا ہو کیا رہا ہے، ہمارے اخلاق بتانے کا، اسلام کو ریپریزنٹیٹیو کرنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو۔ اس کے علاوہ یہ جو ہمارے بھائی بینکوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں لائن لگا کے، کسی بینک کے سامنے 400-500 لوگ کھڑے ہیں، کہیں پہ 1000 لوگ کھڑے ہیں، اے ٹی ایم کے سامنے 200-200، 250-250، 300-300 لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اسلام کو ریپریزنٹیٹیو کرو وہاں جا کے، کیسا کریں گے؟ وہاں پہ جو کھڑے ہوئے بھائی ہے، ایک پاؤ لیٹر کی پانی کی بوٹل آتی ہے یا آدھے لیٹر کی بوٹل آتی ہے، جو مشکل سے 5 سے 6 روپئے میں ہول سیل کے اندر ملتی ہے، ویسی ہم 400-500 بوٹل لے کے وہاں پہ پہنچ گئے، ایک 2-4 دوستوں میں ہم نے کچھ پیسے جمع کیے، وہاں پہ دو سب کو، جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں
پوہے بنا کے لے کر چلے گئے اور جو کاغذ کی پلیٹس ملتی ہے وہ لے کر چلے گئے. وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو ہم بانٹ رہے ہیں، ہمارے اخلاق کو ہم پیش کر رہے ہیں. اور دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمانوں کے ایسے اخلاق کا ایفیکٹ کیسے پڑتا ہے، اس کا اثر کیسے پڑتا ہے، اس سے دلوں سے نفرتیں کیسی دور ہوتی ہے اور اس سے دلوں میں محبتیں کیسے پیدا ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. چنئی کے اندر پچھلے سال جو ہے اسی مہینے میں نومبر کے اندر پورے چنئی میں بارش کی وجہ سے پچھلے 200-400 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا تھا. پورا آدھا شہر 4 فلور کی بلڈنگیں وہ پانی کے اندر ڈوب گئی تھی. مسلمانوں نے مسجدوں کے اندر پکا پکا کے ہمارے جو ہے وہاں کے نان مسلم بھائیوں کو کھلایا پلایا. اتنا ایفیکٹ پڑا، وہاں کے لوگ رونے لگے اور وہ یہ کہنے لگے کہ واقعی میں بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے دل اتنے نرم ہوتے ہیں، آج ہم کو پتہ چلا. ایک ہمارا نوجوان جس کا نام یونس تھا، اس نے ایک پریگننٹ عورت کو اپنے کشتی کے اندر، مطلب ایسی کشتی لے کر گیا، اس میں بٹھا کے پھر اس کو ٹیکسی کے ذریعے سے ہاسپٹل تک پہنچایا اور پھر بیچاری کی جان بھی بچی اور اس کو اللہ نے ایک لڑکی دی. وہ لڑکی پیدا ہونے کے بعد اس بہن نے اپنے بیٹی کا نام اس نوجوان مسلمان نوجوان کے نام پہ یونس رکھا. کہا کہ میں بھی میرے بیٹی کا نام یہ رکھنا چاہوں گی جس کی وجہ سے آج میری اور میرے بیٹی کی جان بچی ہے. ارے یہ اخلاق ہے، دنیا کے سامنے ہم پیش کریں گے، دنیا ہم کو سلام کریں گی. ہمارے یہاں پہ مہاڑ کے پاس میں ابھی 3 مہینے پہلے جو ہے برج ٹوٹ گیا تھا، جس کے اندر 2-4 بسیں گاڑیاں وہ بہہ کے چلی گئی. اب وہ برج ٹوٹنے کی وجہ سے ہمارے ایمان والے بھائیوں نے وہاں فوراً کھانے کا، پینے کا، پانی کا انتظام کیا. پولیس والوں کو بھی کھلا رہے ہیں، جو وہاں NDRF کے لوگ ہیں ان کو بھی کھلا رہے ہیں، جو رشتہ دار دیکھنے کے لیے آئے ان کو بھی کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے، کیونکہ بارش برس رہی ہے، کوئی کسی کو پوچھنے تیار نہیں، نفسا نفسی کا عالم. اب وہ مقامی لوگ تھے، بستی کے لوگ تھے، وہ کر سکتے تھے، انہوں نے انتظام کیا. لیکن پورے میڈیا میں جب وہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی، مہاراشٹر کے مکھیہ منتری، جو ہمارے مہاراشٹر کے پھڑنویس صاحب مکھیہ منتری ہے، جو پورے کے پورے گوران BJP اور RSS کے آدمی ہیں، ان کو میڈیا کے سامنے یہ بولنا پڑا کہ मला आमचे मुस्लिम बांधवांचं अभिनंदन वाटतो, ज्या प्रकारे त्यांनी लोकांची मदत केली. उनको बोलना पड़ा ये जुमले, और मैंने सुना ये बात उनकी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो हमारे अखलाक से आज हमारे जो दूसरे भाई है वो मुतासिर तो हो रहे हैं. اب یہ سیم میرے محترم بزرگوں موقع ہے ہمارے سامنے اسلام کو ریپریزنٹیٹیو کرنے کا، لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا، ان کو پانی پلانے کا، ان کو کھانا کھلانے کا، ان کو پوہے کھلانے کا. ارے کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر. یہ ہم لوگ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں مسلمان دنیا میں، ایسے کاموں کے اندر سب سے زیادہ پیسے خرچ کرنے والی قوم اگر کوئی ہے وہ مسلمان ہی ہے. رمضان میں ہمارے یہاں پہ ہر مسجد میں روزانہ ہم کھانے کا انتظام کرتے. ذرا سا کوئی پروگرام ہوا، دین کا کوئی پروگرام ہے، الحمدللہ ہم اس میں کھانے کا انتظام کرتے. ان کو کھلانا بھی ثواب ہے. یہ جو بینکوں کے سامنے کھڑے بیچارے اجنبی لوگ بہت سارے دوسرے علاقوں سے آ کے لائن لگا رہے، وہاں ان کا نہ کوئی ماں کا سگا ہے، نہ باپ کا سگا، نہ پانی پلانے والا، نہ چائے پلانے والا، نہ ناشتہ کرانے والا. شوگر کے پیشنٹ جو ہے زمینوں پہ گر رہے ہیں، لائن میں کھڑے کھڑے لوگوں کی جانیں جا رہی ہے. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اب آپ اپنے اخلاق بتاؤ، چائے بنا کے لے جاؤ، ویسے لوگوں کو چائے پلاؤ. آپ کو اپنے آپ کو ریپریزنٹیٹیو نہیں کرنا ہے. کس کو کرنا ہے بھائی؟ اسلام کو ریپریزنٹیٹیو کرنا ہے. اور پیارے نبی نے فرمایا، دیکھو اسلام جو ہے نا یہ خالی محدود نہیں ہے، یہ محدودیت کا نام نہیں ہے. ایک حدیث مجھے یاد ہے بخاری شریف میں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک صاحب جو ہے نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد میں انہوں نے کہا ای الاسلامی خیرون، کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسلام وہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی مجھے کوئی ایسی چیز بتا دو جس پہ میں عمل کروں، اسلام کی سب سے اسپیشل جو چیز ہے. آپ نے فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا. دیکھو آپ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھنا، آپ نے یہ نہیں فرمایا روزہ رکھنا، آپ نے یہ نہیں فرمایا 24 گھنٹے ہاتھ میں تسبیح لے کے گھومنا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جبہ اتنے فٹ اونچا ہونا چاہیے یا اتنے فٹ لمبا ہونا چاہیے، آپ نے یہ نہیں فرمایا امامہ کتنے کلو کا سر کے اوپر ہونا چاہیے، آپ نے یہ نہیں فرمایا اس نوجوان سے کہ تجھے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے. وتقرأ السلام،
اور ہر ایک کو سلام کرنا. علی من عرفت ومن لم تعرف، اس کو بھی سلام کر جس کو تو جانتا ہے، اور اس کو بھی سلام کر جس کو تو نہیں جانتا ہے. ہر ایک کو سلام کر. دو چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ریپریزنٹیٹیو کر دیا، پیش کر دیا، سمجھا دیا، اور یہ پوری دنیا کے لوگوں کو ایک سبق دیا کہ یاد رکھو سلام ہر ایک کو کرو. ٹوپی دیکھ کے سلام مت کرو، یہ فلانے مسلک کا ہے اس کو سلام مت کرو بولے. جبہ دیکھ کے سلام مت کرو، یہ الگ لائن کا جو ہے جبہ نظر آ رہا ہے اس کو سلام مت کرو. پیجامہ دیکھ کے، کپڑے دیکھ کے، صورت دیکھ کے، شکل دیکھ کے نہیں، وضاحت کے ساتھ فرمایا ارے ہر ایک کو سلام کر. علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو جانتا ہے اس کو بھی، نہیں جانتا ہے اس کو بھی. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو یہ موقع ہے ہمارے سامنے. اور دوسری چیز، جو لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں ان کی مدد کرے، پڑوسیوں کی مدد کرے، غریبوں کے حال احوال کو جانے. اس کے علاوہ ہمارے بستیوں میں، ہمارے محلوں میں اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگوں کی جماعتیں آئی ہوئی ہوتی ہے، مسجدوں میں رکے ہوئے ہیں، ان کے بھی حال کو ہم جانیں. ان کے پاس میں جو پیسے ہیں وہ 1500 کی شکل میں ہے یا چھٹے ہے، نہیں ہے تو اب یہ بستی والوں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ان ساتھیوں کے پیسے کو کنورٹ کرانے کی فکر کرے، کوشش کرے. اس کے علاوہ میرے محترم بزرگوں ہمارے ملک میں بہت سارے فارینرز آتے ہیں گھومنے کے لیے. وہ فارینرز کے جو فیڈ بیک ان کو اتنا دھچکا لگا، یہ جو فورن کرنسی چینج ہوئی، آدھے سے زیادہ وہ ہے جنہوں نے اپنے سفر کو ادھورا چھوڑ کے واپسی کا سفر اختیار کر لیا. اور کچھ کے میں میڈیا کے اوپر جو ہے انٹرویوز دیکھ رہا تھا، وہ لوگ بولنے لگے وی ول ناٹ بیک ٹو انڈیا اینڈ اینی ٹائم آفٹر دیٹ، ہم لوگ اس کے بعد میں انڈیا کو کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. وی گاٹ دا ویری بیڈ ایکسپیرینسز ان انڈیا. اور وہ بہت ساری بری باتیں بولنے لگے. ہم لوگوں کو جو ایکسپیرینس یہاں پہ ہوا، اس میں ایک لڑکی نے یہ کہا اپنے انٹرویو کے اندر کہ بولے ایک جگہ میں 1000 کے نوٹ چینج کرانے کے لیے گئی، میرے پاس میں چلر نہیں تھے، تو جس کے پاس میں گئی اس نے میرے کو آفر کیا کہ میرے ساتھ میں زنا کر تو میں تجھے وہ 1000 کے چھٹے کر کے دیتا ہوں. بولے یہ ہے تمہارا انڈیا، دس از دا ریئل فیس آف یور انڈیا. یہ ہے بولے تمہارا انڈیا. انڈیا کے لوگ جو ہے اس طرح کی حرکتیں ہمارے ساتھ میں کر رہے ہیں، تو ہم کیوں آئے تمہارے ملک کو؟ لوگ بدظن اور بدگمان ہو کے ہمارے ملک سے جا رہے ہیں. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اخلاق کا معاملہ کریں. اگر بیچارے ایسے جو باہر ملکوں سے ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں ان کی بھی مدد کی کوشش کرے، فکر کرے. اس طرح سے ہم اسلام کو ریپریزنٹیٹیو کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کے ذریعے سے. اس طرح سے ہم ہمارے جو برادران وطن ہیں اس کا اثر ایسا پڑتا ہے نا، دلوں کی گندگیاں دور ہوتی ہے. ابھی مہاراشٹر میں مراٹھا مورچہ تھا، ہر شہر میں مسلمانوں نے ہمارے مراٹھا بھائیوں کو پانی پلایا، ناشتہ کرایا، ان کا ویلکم کیا. پورے مہاراشٹر میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ الحمدللہ یعنی ایسی بھائی چارگی قائم ہو چکی ہے. لوگ ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنے لگ گئے ہیں. ہمارے غیر ایمان والے بھائی پہلے جو نظر سے مسلمانوں کو دیکھتے تھے وہ نظریں ان کی ختم ہو گئی. آج مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں ایک جگہ بن چکی ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے موقع ہے. بھلے ہی ہمارے اس طرح کے عمل سے اسلام عام ہوگا، دین عام ہوگا، اور ہمارے بھائیوں کے دلوں سے بدگمانیاں دور ہوں گی، اور اللہ اس کا ہم کو جو اجر و ثواب دیں گا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. بس یہی کہوں گا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی آخر میں ایک اور بات، کل ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا، آڈیو کلپ، جس کے اندر ایک صاحب نے مسلم پرسنل لا کے آفس کے اندر سے جو ہے اس کے بنڈلوں کی فوٹو اور ساتھ میں ایک کلپ بھیجا ہے کہ بولے پورے انڈیا سے صرف اتنے ہی وہاں پہ فارم پہنچے ہیں. وہ بیچارے کو شاید پتہ نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے بستیوں سے وہ فارمز اسکین کر کے وہاں پہ بھیجے ہوئے ہیں. اور ہم کو بھی معلوم ہے کہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے مگر لا کمیشن کے سامنے حاضری ہے، اور یہ سارے مسائل کے لیے بہت اہم دن ہے. تو اس کے لیے بھائی تمام بھائیوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ لوگ دعائیں کرے، اللہ سے مدد مانگے. اللہ تبارک و تعالی اس مسئلے میں بھی ہماری مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.